اونچی آواز میں بجتے پاپ میوزک کے ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں کے کہکہے فضا میں زہر گھول رہے تھے۔ شہریار اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھا صوفے پر ٹیک لگائے کسی بات پر زور سے ہنسا، لیکن اس کی نظریں مسلسل کچن سے آنے والے راستے پر جمی تھیں۔ ملازمہ سنیکس کی ٹرالی لیے قریب آئی تو شہریار کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ یہ سنیکس واپس لے جاؤ۔ اس کی آواز میں بلا کی سرد مہری تھی۔ جی چھوٹے بابا؟ ملازمہ ناسمجھی سے دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے کہا یہ واپس لے جاؤ اور اس مفت خور مہرانی کو بھیجو۔ آج کی خدمت گزاری کا شرف وہی حاصل کرے گی۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ملازمہ نے گھبرا کر اپنے لب کچلے۔ چھوٹے بابا، وہ چھوٹی بی بی جی کے پیپرز ہیں شاید، وہ صبح سے کمرے میں بند پڑی ہیں۔ شہریار کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میز پر پڑا گلاس سختی سے پکڑا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، اسے کہو نیچے آئے۔ آج میرے دوستوں کی ملازمت وہی کرے گی۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ ملازمہ اس بات میں سر ہلاتے ٹرالی لیے واپس پلٹ گئی۔ حیا کے کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہلکے سے دستک دی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف حیا کے قلم کی کاغذ پر چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے اپنے نوٹس دہرا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کون؟ پریشانی سے پوچھا۔ یوں تو شہریار اس کے کمرے تک نہیں آتا تھا، پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ بی بی جی، وہ باہر لان میں پارٹی ہو رہی ہے، چھوٹے بابا کے دوست اور سہیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر حیا نے تھکن زدہ نظروں سے بند دروازے کو دیکھا، پھر دروازہ کھولتے ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی سرونگ آپ کریں گی، آپ کو باہر جا کر سب کو سرو کرنا ہوگا۔ حیا کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ چہرے پر ناگواری اور بے بسی کے سائے ایک ساتھ لہرائے۔ میرا کل پیپر ہے، میں اس وقت یہ سب کیسے؟ چھوٹی بی بی خدا کے لیے مان جائے، ملازمہ نے التجا کی۔ آپ جانتی ہیں وہ کتنے ضدی ہیں، اگر آپ نہیں گئیں تو وہ تماشا کھڑا کر دیں گے، آپ کا پڑھنا اور مشکل کر دیں گے۔ حیا نے گہری سانس لی، بڑا دوپٹہ اٹھا کر اسے اسکارف کی طرح سر اور گردن کے گرد مضبوطی سے لپیٹا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچن سے لوازمات کی ٹرالی اٹھاتے بوجھل قدموں سے لان کی طرف چل دی۔ جیسے ہی حیا ٹرالی دھکیلتی ہوئی لان میں پہنچی، شہریار کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے دوستوں نے حیا کو دیکھ کر آپس میں کانا پھوسی شروع کر دی، جس سے حیا کی گردن جھک گئی۔ اس نے خاموشی سے ٹرالی ایک طرف رکھی اور مڑنے لگی، لیکن شہریار نے ایک جست میں اٹھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ سرو تمہارا باپ کرے گا؟ شہریار نے بھویں اچکا کر طنز کیا۔ حیا نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے، مٹھیاں سختی سے بند ہوئیں۔ او سوری، تمہارا باپ کیسے کرے گا؟ وہ بیچارہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس نے لہجے میں زہریلی ہمدردی بھرتے ہوئے کہا۔ چلو شاباش، اچھے سے سرونگ کرنا، اگر تمہاری سروس اچھی رہی تو شاید میں تمہیں کچھ ٹپ دے دوں۔ وہ ذرا اور قریب جھکا اور آواز کو پست کر کے دھمکی دی۔ اور اگر کام خراب ہوا تو یاد ہے نا پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ میں تمہارے سارے اسائنمنٹس کو آگ لگا دوں گا۔ حیا نے اپنی سسکتی انا کو ضبط کے لباتے میں چھپایا اور پلٹ کر وہاں موجود لڑکوں اور لڑکیوں کو سرو کرنے لگی۔ اس کی نگاہیں بار بار مینشن کے بڑے آہنی گیٹ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ کاش ممی اور انکل آ جائیں، کم از کم ان کے سامنے تو یہ مجھ پر اتنا ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے تلخی سے اس سوچ کو جھٹک دیا۔ نہیں حیا، وہ آج تک کبھی تمہاری ڈھال نہیں بنے، تو آج کیسے؟ شہریار نے بڑے اطمینان سے سگریٹ سلگائی اور ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں اچھال دیا۔ اس کی نیم وار نظروں کا مرکز حیا تھی، جو جھکی نظروں کے ساتھ اس کے دوستوں کے درمیان ٹرے لیے گھوم رہی تھی۔ شہریار کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ اس کی تذلیل سے ہر لمحے سے محفوظ رہا ہو۔ اچانک شہریار کی ایک دوست
زویا نے شرارت اور حقارت کے ملے جلے تاثر کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا، اور جیسے ہی حیا نے سنیکس کی پلیٹ اس کی طرف کی، زویا نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ چھناک! شیشے کی پلیٹ فرش پر گری اور سنیکس ادھر ادھر بکھر گئے۔ زویا نے فوراً تیکھے تیور اپنائے اور حیا کو گھورتے ہوئے چلائی، تمہیں سرو کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟ غلطی تمہاری ہے، تم نے پلیٹ پکڑے بغیر ہی ہاتھ چھوڑ دیا تھا، حیا نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ شہریار، یہ دیکھو ذرا۔ زویا نے تلملا کر شہریار کو آواز دی، جو اب ان کے قریب آ چکا تھا۔ یہ آداب ہیں تمہارے گھر کے ملازمین کے؟ تمہارے مہمانوں کی انسلٹ کرتے ہیں تمہارے ملازمین۔ شہریار نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے پاؤں تلے مسلتے ہوئے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ حیا کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر جھک کر بڑے مصنوعی اور زہریلے لہجے میں نرمی سے بولا، بری بات حیا، بہت بری بات، معافی مانگو میری گیسٹ سے۔ حیا کا خون کھولنے لگا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ شہریار کے مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حیا کی سسک نکلتے نکلتے رہ گئی۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک خاموش مگر خوفناک وارننگ تھی، جو کہہ رہی تھی کہ حد پار مت کرنا۔ حیا نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں جھپکائیں، اپنی انا کا گلا گھونٹا اور دبی آواز میں زویا کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ زویا نے فاتحانہ نظروں سے حیا کو دیکھا اور واپس اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ حیا نے بکھرا ہوا سامان سمیٹا اور اندر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ شہریار کی آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ یہیں کھڑی ہو جاؤ، دیوار کے ساتھ لگ کر۔ اگر کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو تم ہی لا کر دو گی۔ حیا نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن اس کی سنگ دل نظریں دیکھ کر خاموشی سے ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ شام ڈھل کر رات کے سیاہ سائے گہرے ہونے لگے۔ لان میں ہنسی مذاق کا بازار گرم تھا۔ کوئی سیلفیاں لے رہا تھا تو کوئی کھانے پینے میں مگن۔ شہریار اپنے مرد دوستوں کے ساتھ کسی سنجیدہ بحث میں مصروف دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی نظریں وقتاً فوقتاً کونے میں کھڑی اس لڑکی کا طواف کر رہی تھیں۔ کھڑے کھڑے حیا کی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا۔ کل کے پیپر کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی، لیکن شہریار کی خواتین دوستیں اسے سانس لینے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھیں۔ اوئے سنو، ذرا ٹیشو لانا۔ اے لڑکی، میرے لیے تھوڑی اور چائے لاؤ، کڑک والی۔ سنو، یہ پلیٹ یہاں سے اٹھاؤ، مجھے یہاں اپنا بیگ رکھنا ہے۔ وہ ایک مشین کی طرح ان کے اشاروں پر ناچ رہی تھی، جبکہ اس کا دل اندر ہی اندر لہو لہان ہو رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس کی زندگی جہنم بنانے میں شہریار سے بڑا کردار اس کی اپنی ماں نے ادا کیا تھا۔ اگر وہ حیا کا استعمال نہ کرتی تو شاید آج اس کی زندگی کچھ پرسکون ہوتی۔ میوزک کی بیٹ تبدیل ہوئی تو لان کا ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ تیز پاپ میوزک کی جگہ اب ایک مدھم اور رومانوی دھن نے لے لی تھی۔ سب کپلز ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے لان کے درمیان کھڑے ہونے لگے۔ یہ ان کی پارٹی میں عام بات تھی۔ شہریار نے بھی اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کا بازو تھاما اور تال پر تھرکنے لگا۔ اس کا ایک دوست احسن، جو تنہا کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اکتا کر شہریار کے پاس آیا۔ یار شہریار، یہ کیا بات ہوئی؟ سب کپلز میں ہیں، میں یہاں اکیلا کھڑا کتنا عجیب لگ رہا ہوں۔ شہریار نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ تو اکیلے ہی ناچ لو میرے بھائی، ویسے بھی یہاں کون سے سب ریئل کپلز ہیں۔ احسن نے برا سا منہ بنایا اور کونے میں ساکت کھڑی حیا کی طرف اشارہ کیا۔ یار، اپنی اس ملازمہ کو ہی بلا لو، مجھے اکیلے ڈانس کرنا بہت آکورڈ لگ رہا ہے، میں اس کے ساتھ ڈانس کر لوں گا۔ شہریار کے ماتھے پر اچانک ناگواری کے بل پڑے۔ اس کی حرکت میں ایک لمحے کا تعطل آیا۔ احسن نے شہریار کو یوں گھورتے دیکھا تو لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ ملازمہ ہی ہے نا تمہاری، تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے وہ تمہاری گرل فرینڈ ہو۔ شہریار نے حقارت سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا معیار اتنا گر گیا ہے کہ تم میرے گھر کی ملازمہ کے ساتھ ڈانس کرو گے؟ احسن ذرا جھکا اور شہریار کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ آپس کی بات ہے یار،
تمہاری یہ ملازمہ اس وقت یہاں موجود ہر لڑکی سے زیادہ پیاری ہے۔ شہریار کی نظریں بے ساختہ مڑ کر حیا پر پڑی، جو بیزاری سے کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ شام کی دھندلی روشنی میں اس کا اداس چہرہ واقعی ایک عجیب سا سحر رکھ رہا تھا۔ شہریار نے فوراً نظریں ہٹائیں۔ تمہاری آنکھیں اور ٹیسٹ دونوں ہی خراب ہیں شاید۔ خیر، اس نے آواز لگائی، حیا ادھر آؤ۔ حیا جب قریب آئی تو شہریار کی زبان پر پہلی بار ہلکی سی ہچکچاہٹ آئی، جو اس کے لیے بالکل غیر فطری تھی۔ دیکھو، ایک لڑکی کم ہے، تم میرے دوست کے ساتھ ڈانس کر لو۔ حیا کا چہرہ یکدم غصے سے تمتما اٹھا، آنکھوں میں چنگاریاں سی دہکنے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے کسی دوست کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، پھر آپ نے مجھ سے یہ پوچھا بھی کیسے؟ شہریار کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ تم جانتی ہو انکار کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کیا کریں گے آپ؟ حیا نے لرزتی آواز میں مگر ہمت سے پوچھا۔ فیل کروائیں گے مجھے سیمسٹر میں کسی غیر مرد کے ساتھ ناچنے سے بہتر فیل ہونا سمجھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ شہریار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب جھٹکے سے کھینچا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹ گیا۔ کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں ناچ سکتی؟ شہریار کی آواز سرگوشی بن گئی، مگر اس میں غصہ عیاں تھا۔ پر میرے ساتھ تو ڈانس کر سکتی ہو نا؟ ویسے بھی بہت قریبی رشتہ ہے ہمارا، میری سوتیلی ماں کی سگی بیٹی ہو تم۔ شہریار نے جس لڑکی کے ساتھ ڈانس شروع کیا تھا اسے اپنے دوست کی طرف کیا اور حیا کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر دیا۔ یہ لمس پہلی بار تھا۔ حیا کے ساتھ ساتھ خود شہریار کا دل بھی ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا، وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ حیا کی گھبراہٹ دیکھ کر شہریار نے فوراً اپنا ہاتھ کمر سے ہٹا کر اس کے کندھے پر رکھ دیا، جیسے وہ خود بھی اس قربت سے خائف ہو گیا ہو۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ شہریار زیدی تمہیں اتنے قریب کرے، اس نے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ حیا کا بازو پکڑے ڈانس کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے لگا۔ اس کی سرد نظریں مسلسل حیا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کچھ لمحات گزرے، موسیقی چل رہی تھی، مگر شہریار اب وہاں نہیں تھا۔ اس کا ذہن ماضی کے گرد آلود پردے پلٹنے لگا۔ اسے بچپن کا وہ سیاہ منظر یاد آیا جب چھوٹی سی حیا روتے ہوئے شہریار کے باپ اور اپنی ماں کو بتا رہی تھی کہ شہریار اسے بیڈ ٹچ کرتا ہے۔ اس وقت شہریار محض 12 سال کا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے سے 2 سال چھوٹی اپنی سوتیلی ماں کی بیٹی کو دیکھتا رہ گیا تھا، کیونکہ اس نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ سب حیا نے اپنی ماں کے کہنے پر کیا تھا، تاکہ شہریار کو اس کے باپ کی نظروں میں گرا سکے۔ پھر اسے یاد آیا اس کا باپ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا تھا اور بیلٹ سے اسے مارا تھا۔ سالوں پرانی اس پہلی بیلٹ کی ضرب کی ٹیس آج بھی اسے اپنی کمر پر محسوس ہوئی۔ شہریار کے قدم ایک دم رک گئے۔ اس کی سرد نظریں اچانک شدید نفرت میں بدل گئیں۔ اس نے حیا کو خود سے دور دھکیلا۔ کوئی اتنا نفرت انگیز کیسے ہو سکتا ہے حیا؟ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہریار کا چہرہ غصے سے تپنے لگا تھا۔ مجھے تم سے اتنی نفرت ہے کہ اب برداشت نہیں ہوتی۔ ایک لمحے میں میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اندر چلی جاؤ۔ اگر مزید تمہاری شکل میرے سامنے رہی تو میں… شہریار نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور حیا کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ حیا پہلی فرصت میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور دیوار سے لگ کر زور زور سے سانسیں لینے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھیں اور آنکھوں میں وہی بے بسی کی نمی تیرنے لگی۔ شہریار وہیں ساکت کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اب بھی اسی راستے پر جمی تھیں جہاں سے حیا کسی زخمی پرندے کی طرح بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ کہاں گم ہو شہریار؟ عبید نے قریب آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو شہریار بری طرح چونکا۔ اس ملازمہ کو یہاں سے گئے 5 منٹ گزر گئے، پر تم اب بھی اس راستے کو ایسے تک رہے ہو جیسے وہ اب بھی وہیں کھڑی ہو۔ سب خیریت تو ہے؟ شہریار نے ایک دم سنبھلتے ناگواری سے عبید کا ہاتھ اپنے کندھے سے چٹکا۔ اس کے چہرے پر بیزاری کی لہر دوڑی۔ اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی، ایک سگریٹ سلگائی اور خاموشی سے قدم بڑھاتا سوئمنگ پول کی جانب چل دیا۔ عبید بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے پول کی منڈیر تک آیا اور اچانک حرکت سے شہریار کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر اپنے ہونٹوں میں دبا لی۔
سچ پوچھو تو مجھے وہ لڑکی کوئی ملازمہ لگ نہیں رہی، عبید نے دھواں فضا میں اچھالتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی چال ڈھال، بات کرنے کا ڈھنگ، وہ کسی اچھے پڑھے لکھے خاندان کی لڑکی لگتی ہے۔ میں پہلی بار اتنی دیر کے لیے تمہارے گھر آیا ہوں، ابھی وہاں ڈانس کرتے ایک لڑکی سے سنا ہے کہ وہ ملازمہ نہیں تمہاری بہن ہے۔ شہریار نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بہن نہیں ہے وہ، سوتیلی، صرف سوتیلی۔ اس کی آواز میں نفرت کا زہر گھلا ہوا تھا، بلکہ سوتیلی سے بھی بدتر۔ نہ اس میں میرے باپ کا خون ہے، نہ ہی میری ماں کا۔ وہ بس ایک بدذات عورت کی گندی اولاد ہے، اور واقعی وہ ملازمہ نہیں ہے۔ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک ملازمہ سے بھی بدتر ہے۔ شہریار کی آواز میں چھپی انتہا درجے کی نفرت دیکھ کر عبید چند لمحے تو اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ شہریار نے سگریٹ کا ایک اور کش لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر عبید کی مسکراہٹ دیکھ کر رک گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، شہریار چڑھ کر بولا۔ مجھے میرا مذاق اڑانے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ عبید نے کہکہا نہیں لگایا، بلکہ نرمی سے اس کا کندھا تھپکا۔ ہنس میں تم پر نہیں رہا شہریار، تمہاری حرکتوں پر ہو رہا ہوں۔ تم 23 سال کی قد آور جوان ہو، پر حرکتیں وہی 3 سال کے بچوں والی ہیں۔ اگر تمہیں اس سے اتنی ہی نفرت ہے تو بدلہ لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اپنے دوستوں کے سامنے بلا کر اسے ذلیل کر دینا یا اس سے سرونگ کروانا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شہریار نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرا اور ٹکٹکی باندھ کر عبید کو دیکھنے لگا۔ اس کی باتوں نے شہریار کے اندر کے تجسس کو مہمیز دی تھی۔ صاف صاف کہو عبید۔ عبید کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ سگریٹ کا دھواں شہریار کے چہرے کی طرف اچھالتے ذرا قریب ہو کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کے انداز میں کہا، دیکھو شہریار، کسی کو جسمانی مشقت کروا کر یا سب کے سامنے ڈانٹ کر تم اس کا صرف وقت برباد کر سکتے ہو، روح نہیں۔ اگر تم واقعی اسے اس کی اوقات یاد دلانا چاہتے ہو اور اپنی نفرت کا حساب برابر کرنا چاہتے ہو تو اسے وہاں مارو جہاں ایک عورت کو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ شہریار نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ شہریار نے مختصر پوچھا۔ عبید نے کندھے اچکائے اور بڑے آرام سے پول کے ٹھنڈے پانی کی طرف دیکھنے لگا۔ مطلب بہت سادہ ہے، یہ جو اس کی عزت نفس ہے نا، یہ سب اس کی عصمت اور عزت کے گرد گھومتا ہے۔ اسے اس مقام پر لے آؤ جہاں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اس کی عزت خراب کر دو، اسے اس قدر داغدار کر دو کہ وہ خود اپنی نظروں میں گر جائے۔ جب عورت کی عزت پر حرف آتا ہے نا، تو وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ یہی تمہارا اصل بدلہ ہوگا۔ شہریار کے بدن میں جھرجھری سی دوڑی۔ اس نے کبھی اس حد تک نہیں سوچا تھا۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن عبید کی بات نے اس کے اندر گھن سی پیدا کر دی تھی۔ عزت خراب کرنا؟ شہریار نے دہرایا، جیسے وہ اس لفظ کی سنگینی کو تول رہا ہو۔ ہاں، عبید نے تائید میں سر ہلایا۔ بولو، ہے ہمت یا اب بھی وہی چھوٹے بچوں والے بدلے لینے ہیں؟ شہریار نے ضبط سے اپنے جبڑے اس قدر سختی سے بھینچے کہ دانتوں کی کچکچانے کی آواز آئی۔ عبید سمجھ رہا تھا کہ شہریار اس کے مشورے پر غور کر رہا ہے، لیکن شہریار کے اندر ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو رہی تھی۔ مشورے کا شکریہ، شہریار نے نہایت سرد اور کٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ انداز میں بلا کی ناگواری تھی۔ عبید کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ شہریار تڑاق سے کھڑا ہوا۔ پارٹی ختم ہوئی، اب تم سب اپنے گھر جاؤ، میرا موڈ خراب ہو رہا ہے۔ لیکن شہریار، ابھی تو… عبید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہریار نے اس کی بات انسنی کی اور تیزی سے مڑا۔ راستے میں کھڑے ملازم کو غصے سے اشارہ کیا۔ بند کرو یہ سب تماشا، میوزک بند کرو اور سب کو کہو کہ اب یہاں سے جائیں۔ ملازم نے سر ہلایا اور فوراً احکامات کی تعمیل کے لیے بھاگا۔ لان میں پھیلا ہوا میوزک ایک دم خاموش ہوا تو ایک عجیب سی پر اسرار چپ چھا گئی۔ دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر شہریار کی برہمی سے سب واقف تھے، اس لیے خاموشی سے سامان کی طرف بڑھنے لگے۔ بہت اکڑ ہے اس میں، اپنی باپ کی دولت پر، ضرور توڑوں گا۔ عبید کو بے انتہا تشکیل محسوس ہوئی تھی۔ اگر عبید امیر تھا تو باقی دوستوں کی طرح غریب وہ بھی نہ تھا، شہریار کا ہم پلہ ہی تھا۔ شہریار کسی کی طرف دیکھے بغیر
تیز قدم اٹھاتا مینشن کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں عبید کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ عزت خراب کر دو، روح کو مار دو۔ اس نے سیڑھیاں چڑھتے زور سے مٹھی دیوار پر ماری۔ وہ حیا سے نفرت کرتا تھا، اسے اذیت دینا چاہتا تھا، اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا، مگر وہ کیسے بھول جاتا کہ وہ ایک عزت دار ماں کا بیٹا تھا۔ وہ حیا کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو قدموں کی رفتار چند لمحوں کے لیے خود بخود مدھم ہوئی، مگر پھر جھٹکے سے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کی سیاہی اپنے پورے جوبن پر تھی اور مینشن پر گہری پراسرار خاموشی تاری تھی۔ حیا گہری نیند میں تھی، شاید خوابوں کی دنیا میں اس ذلت سے پناہ ڈھونڈ رہی تھی جو اس نے شام کو سہی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے کا لاک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ شہریار دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں کسی جنونی کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دروازہ مقفل کیا، جس کی کلک کی آواز خاموش کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ وہ بستر کے قریب آیا جہاں حیا بے خبر سو رہی تھی۔ شہریار نے جھٹکے سے اس کے وجود سے چادر کھینچی، گہری نظروں سے اس کے بے خبر سراپے کو دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آتی یا سنبھل پاتی، اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ کر بیڈ کی پشت سے لگا دیے۔ حیا کی آنکھ اچانک کھلی۔ سامنے شہریار کا ہیبت ناک چہرہ دیکھ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے پوری قوت سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہریار اس پر مزید جھک گیا۔ شش! اس نے سرد اور سپاٹ لہجے میں سرگوشی کی۔ چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں حیا، تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ شہریار، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، وہ گڑ گڑائی۔ اس کی آواز میں موت جیسی دہشت تھی۔ شہریار اس کے کان کے قریب جھکا۔ اس کے سانسوں کی تپش حیا کی جلد کو جھلسا رہی تھی۔ تم نے مجھ پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی نا؟ میرا کردار سب کی نظروں میں مشکوک کر دیا تھا۔ میں کب تک اس جھوٹی تہمت کی آگ میں اکیلا جلتا رہوں گا؟ اس کی گرفت حیا کی کلائیوں پر مزید سخت ہوئی۔ جس طرح میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنی اور اپنے باپ کی نظروں میں شرمندہ رہتا ہوں، اب تمہیں بھی اسی اذیت سے گزاروں گا۔ میں تمہیں وہ زخم دوں گا کہ تم ساری زندگی کسی سے نظریں نہیں ملا سکو گی۔ اٹس ٹائم ٹو پے بیک۔ یہ کہتے ہی وہ اچانک حیا کی گردن پر جھکا اور اپنے لب وہاں پہ وصل کر دیے۔ حیا کے وجود میں ایک بجلی سی دوڑی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ زمین میں دھس جائے یا اس کا دم نکل جائے۔ شہریار نے اس کے کان کی لو پر اپنے دانت چبھائے تو درد اور وحشت کی ایک لہر حیا کے سر سے پاؤں تک گزر گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس اذیت کو مزید سہ نہ سکی اور اپنی پوری قوت جمع کر کے ایک فلک شگاف چیخ ماری۔ نہیں! اس چیخ کے ساتھ ہی حیا ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا اور دل کی دھڑکنیں کسی بے ترتیب ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ خالی تھا۔ خاموشی ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ ہوتی تھی۔ وہاں کوئی شہریار نہیں تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ خواب! وہ صرف ایک بھیانک خواب تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پھیلا پسینہ پوچھا، لیکن اس خواب کی ہولناکی اتنی حقیقی تھی کہ اسے اب بھی اپنی گردن اور کلائیوں پر دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے ہی کمرے کی دیواروں سے وحشت ہونے لگی۔ گھٹن اس قدر بڑھ گئی کہ اسے محسوس ہوا اگر وہ ایک لمحہ بھی یہاں مزید رکی تو اس کا دم نکل جائے گا۔ اس نے لرزتے قدموں کے ساتھ بستر چھوڑا، کھڑکیاں کھولنے کی کوشش کی تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے، مگر حبس کم نہ ہوا۔ بے بسی اور خوف کے عالم میں اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور دیوانہ وار کمرے سے باہر ننگے پاؤں چھت پر قدم رکھتے ٹھنڈے ماربل پر چلتے حیا کو سردی کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی چھت کی منڈیر تک پہنچی اور دونوں ہاتھ دیوار پر جما کر زور زور سے ہانپنے لگی۔ رات کی خاموشی میں اس کی تیز سانسیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیاں بلند ہوئیں تو رات کا سکوت لرز اٹھا۔ وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ چھت کے دروازے سے ذرا فاصلے پر اندھیرے میں ڈوبی ایک ریلیکسنگ چیئر پر شہریار موجود تھا۔ وہ وہاں
خاموشی سے بیٹھا سگریٹ کے آخری کش لے رہا تھا۔ جب حیا کسی طوفان کی طرح چھت پر آئی، اسے دیکھ شہریار ٹھٹک گیا۔ ہاتھوں کی حرکت ساکت ہوئی۔ آج حیا معمول سے بالکل ہٹ کر لگ رہی تھی۔ دوپٹہ بے ترتیبی سے کندھے پر جھول رہا تھا اور اس کے لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ شہریار نے خود کو اندھیرے کے سائے میں چھپائے رکھا۔ اس کی نظریں حیا کے لرزتے وجود پر جمی تھی۔ بابا پلیز واپس آ جائے، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ حیا کی آواز ٹوٹے ہوئے شیشوں کی طرح تھی۔ مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا بابا، میں تھک گئی ہوں اس ذلت سے، اس خوف اور تنہائی سے۔ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ وہ روتے روتے جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ وہ بکھرے ہوئے الفاظ میں دہائیاں دے رہی تھی۔ شہریار جو اب تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ ہوا کے دوش پر کہیں کھو گئی تھی، اس لیے حیا کو اس کی قربت کا احساس نہ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا حیا کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ حیا اب بھی منڈیر پر سر جھکائے رو رہی تھی کہ اچانک شہریار نے منڈیر پر حیا کے ہاتھوں کے بالکل برابر دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ جما دیے۔ حیا کا وجود ایک دم ساکت ہوا۔ اس کا رونا وہیں تھم گیا۔ اس نے اپنی دھندلی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کے گرد موجود ان مردانہ ہاتھوں کو دیکھا۔ دائیں ہاتھ کی کلائی میں موجود وہ مانوس سلور بریسلیٹ چاندنی میں چمک رہا تھا۔ شہریار، اس کا ذہن سن پڑنے لگا۔ خوف کے مارے اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اسے وہ بھیانک خواب یاد آیا جو ابھی چند منٹ پہلے اسے نیند سے بیدار کر چکا تھا۔ کیا وہ خواب اب حقیقت بننے والا تھا؟ اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ اس نے ہمت جمع کی اور بڑے احتیاط سے ڈرتے ڈرتے پلٹنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ مڑی، اس کا چہرہ شہریار کے سینے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ شہریار کی سرد اور گہری نظریں براہ راست اس کے آنسوں سے بھیگے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ حیا کے لبوں سے نکلی آواز کپکپاہٹ اور کرب کا مجموعہ تھی۔ پیچھے ہٹیں، اس نے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں التجا کی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اس نے اپنا سر جھکا کر چھپانے کی کوشش کی، مگر شہریار دور ہونے کے بجائے مزید قریب جھکایا۔ حیا کی پشت اور سر ریلنگ سے جا لگے۔ فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جیسے ہی وہ خوف سے ساکت ہوئی، اس کے کندھے سے پھسلتا ہوا دوپٹہ بے بسی سے فرش پر اس کے قدموں میں جا گرا۔ اچھی بات ہے تمہیں سانس نہیں آ رہی، شہریار نے نہایت سفاکی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا تو پرسنلی یہی دل کرتا ہے کہ میں تمہاری سانسیں ہی روک دوں۔ بند سانسوں کے ساتھ سفید لباس میں سوئی ہوئی تم بہت اچھی لگو گی۔ حیا کا دل دہل گیا۔ اسے آج سے پہلے کبھی شہریار اتنا خوفناک نہیں لگا تھا۔ وہ واقعی اس وقت کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ شہریار پلیز، حیا نے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑنے چاہے، مگر شہریار کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی رہیں۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں حیا، اس نے سرگوشی نما لہجے میں کہا۔ تو حیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کی سکت بھی کھو چکی تھی۔ شہریار مزید اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ تم اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی نا؟ کہہ رہی تھی کہ تمہیں تنہائی سے ڈر لگتا ہے، خوف زدہ ہو تم۔ میں تمہاری یہ تنہائی دور کر سکتا ہوں، تمہارے سارے خوف بھی ختم کر سکتا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹا اور حیا کے زرد پڑتے چہرے کو کسی شاہکار کی طرح دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ حیا نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ تمہارے بابا تو واپس نہیں آ سکتے، پر میں تمہیں تمہارے بابا کے پاس ضرور بھیج سکتا ہوں۔ سارے خوف اور تنہائی سب ایک پل میں ختم۔ شہریار کا لہجہ اچانک سنگین اور ٹھنڈا ہو گیا۔ حیا نے وحشت سے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ نہیں، مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے، مجھے جانے دو۔ شہریار نے اس کی بات کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وجود ہی نہ رکھتی ہو۔
اس نے ریلنگ سے نیچے گہرائی میں نظر آتی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی اونچائی کافی ہے تمہیں تمہارے باپ تک پہنچانے کے لیے۔ چلو اپنی آنکھیں بند کرو حیا، بس 1 منٹ کا کام ہے، زیادہ درد نہیں ہوگا، تم فوراً مر جاؤ گی۔ یہ کہتے ہی شہریار نے ریلنگ سے ہاتھ ہٹایا اور تیزی سے نیچے جھکا، جیسے وہ حیا کے قدموں سے اسے اٹھا کر نیچے پھینکنے والا ہو۔ خدارا ایسا مت کرو۔ حیا دیوانہ وار رونے لگی، اس کی چیخیں رات کے اندھیرے کو چیرنے لگی۔ پلیز مجھے دھکا مت دینا، میں مرنا نہیں چاہتی، تم جو بولو گی میں کروں گی، میں انکل کے سامنے سب قبول کر لوں گی، میں بتا دوں گی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ شہریار جو نیچے جھکا ہوا تھا ایک دم رک گیا۔ اس نے اپنے جبڑے اتنی سختی سے بھیجے کہ چہرے کی رگیں تن گئیں۔ نیچے گرا، حیا کو دوپٹہ اٹھایا اور تیزی سے سیدھا کھڑا ہوا۔ ایک جھٹکے سے اس نے وہ دوپٹہ حیا کی گردن میں ڈالا اور پوری قوت سے چلایا، شٹ اپ۔ اس کی آواز کی گونج سے حیا لرز کر رہ گئی۔ تم نے جو زہر 8 سال میری زندگی میں بھرا ہے، کیا تمہاری اس گھٹیا اداکاری سے اس کا اثر زائل ہو جائے گا؟ ناممکن۔ شہریار کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ اپنی منحوس شکل غائب کرو یہاں سے، دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں واقعی اپنا ارادہ بدل لوں اور تمہیں یہاں سے نیچے پھینک دوں۔ وہ اتنی ہولناک آواز میں دھاڑا کہ حیا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی گرتی پڑتی وہاں سے بھاگی۔ چھت کا وہ سناٹا اب شہریار کی بفری ہوئی سانسوں سے بھر چکا تھا۔ شہریار چھت کی منڈیر تھامے ہانپ رہا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے تپتے چہرے کو چھو رہی تھی، لیکن اس کے اندر یادوں کا ایک لاوا ابل رہا تھا۔ ماضی کی گرد اڑنے لگی اور ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ 14 سال کا دبلا پتلا اور متوسط قد کا لڑکا تھا، جس کی آنکھیں اس وقت اپنے باپ ہارون زیدی کے سامنے التجا کر رہی تھیں۔ بابا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو تو مجھ پر یقین کرنا چاہیے، میں ایسا گھٹیا کام نہیں کر سکتا، میں نے حیا کو کبھی غلط طریقے سے نہیں چھوا۔ شہریار کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ ہارون زیدی کے چہرے پر غصہ بڑھنے لگا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ شہریار کے منہ پر رسید کیا کہ وہ لڑکھڑا کر فرش پر جا گرا۔ خون تو تم میرا ہو، پر ہو تو اسی بد نسل عورت کی اولاد جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ ہارون زیدی غصے سے دھاڑے تھے۔ اگر تم مجھے دوبارہ حیا کے ارد گرد نظر آئے یا اس نے مجھے بتایا کہ تم نے اسے چھوا ہے تو ٹرسٹ می، میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ 14 سالہ شہریار فرش پر پڑا سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھتا رہا۔ مار کی وجہ سے اس کا پورا جسم دکھ رہا تھا، لیکن روح کا زخم اس سے کہیں گہرا تھا۔ جیسے ہی ہارون زیدی کمرے سے نکلے، شہریار کے آنسوؤں کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور حیا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اسے جان سے مار دوں گا، وہ چلاتے ہوئے حیا کی طرف بڑھا جو بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ حیا تک پہنچا ہی تھا کہ حیا کی ماں فروا بیچ میں آ گئی اور شہریار کو پوری قوت سے پیچھے دھکا دیا۔ حیا کو باہر لے جاؤ، فروا نے وہاں کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا۔ جب حیا باہر چلی گئی تو فروا نے بے قابو ہوتے شہریار کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تم میری بیٹی پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی، وہ غرا کر بولی۔ شہریار غصے سے روتے ہوئے چلایا، آپ کی بیٹی جھوٹی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، مجھ پر گھٹیا الزام لگایا ہے، میں نے کبھی اسے نہیں چھوا۔ فروا نے سرد مہری سے اسے دیکھا۔ اتنی سی معصوم بچی کیسے کسی پر ایسا الزام لگا سکتی ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ عمر میں چھوٹی ہے پر بہت بڑی جھوٹی ہے۔ شہریار نے آخری حد تک یقین دلانے کی کوشش کی۔ فروا نے گہری سانس لی اور اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ میں جانتی ہوں وہ جھوٹ بول رہی ہے، تو؟ فروا نے نہایت سکون سے پوچھا۔ شہریار ساکت رہ گیا، اسے لگا اس کے کان بج رہے ہیں۔ آپ جانتی ہیں؟ فروا نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے حیا کو کمرے میں بلوایا۔ اس نے اپنے پرس سے ڈھیر ساری حیا کی پسندیدہ چاکلیٹس نکالی اور حیا کے سامنے رکھ دی۔ یہ لو حیا، یہ سب تمہاری ہے۔ ابھی جاؤ اور ہارون انکل سے کہو کہ شہریار نے تمہیں دوبارہ مارا ہے، روتے ہوئے کہنا
फिर ये सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। हया की आंखें चमक उठी। उसने चॉकलेट्स की तरफ देखा और फौरन कमरे से बाहर भाग गई। शहरयार बेयकीनी से फरवा को देखने लगा। तो, तो ये सब हया आपके कहने पर कर रही है? आप ये सब क्यों कर रही है? वो गला फाड़ कर चिल्लाया। फरवा कुछ लम्हे उसे नफरत से घूरती रही, जैसे वो उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक कीड़ा हो। शहरयार का जब जवाब दे गया। उसने गुस्से और जुनून में हया के कमरे का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। किताबें, गुलदान, हर चीज फर्श पर बिखरने लगी। उसी लम्हे हारून जैदी कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुए। फरवा ने लम्हों में पैंतरा बदला और फौरन हारून को देखते ही शहरयार के सामने हाथ जोड़ कर रोने लगी। शहरयार, खुदा के लिए ऐसा मत करो। हया का सामान क्यों तोड़ रहे हो? मान जाओ मेरी बात। शहरयार अपने बाप को देखकर साकित हुआ। वो आगे बढ़ा ताकि सच बता सके। बाबा, ये सब फरवा आंटी की साजिश है, ये सब। इससे पहले कि वो जुमला पूरा करता, हारून जैदी का थप्पड़ उसके मुंह पर लगा। उन्होंने उसे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। मेंशन की राहदारियों में शहरयार की चीखें और फरवा की फातिहाना मुस्कुराहट बिखरने लगी। हारून उसे दोबारा उसके कमरे में ले गए और एक बार फिर तशद्दुद का वही सिलसिला शुरू हो गया। आज 8 साल बाद भी छत पर खड़े शहरयार की मुट्ठियां उसी दर्द और नफरत से भिजी हुई थी। आंखों से शफाफ आंसू का कतरा लुढ़का, जिसे उसने बेदर्दी से उंगली से झटक दिया। शहरयार को बहुत बाद में समझ आया था कि फरवा ने यह सब कुछ क्यों किया। फरवा को अपनी जगह बनाने में सालों लगने थे, क्योंकि हारून जैदी अपनी अकलौती औलाद से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन पहले फरवा ने हारून के दिल में ये शनास भरा कि उसने शहरयार को मुलाजिम के साथ अपनी माँ से मिलते देखा है, जिसने पूरे मुआशरे के सामने हारून जैदी के मुंह पर कालक मिली थी। गिरते गिरते शहरयार नज़रों से और दिल से उतर गया था, पर था तो औलाद ही। अब भी हारून जैदी की सारी जायदाद उसकी मलकियत थी। खाली हारून का अपने बेटे से दूर होना ज़रूरी नहीं था, बल्कि ज़रूरी था कि शहरयार भी हारून से दूर हो। और फिर उस काम में फरवा की मदद उसकी 12 साला बेटी ने की थी और फिर अपने मकसद में कामयाब। शहरयार छत से हटने ही वाला था कि मेंशन के भारी आईनी गेट के खुलने की आवाज़ आई। एक चमचमाती हुई बड़ी गाड़ी पोश में दाखिल हुई। यह हारून जैदी की गाड़ी थी। गाड़ी रुकते ही फ्रंट सीट से फरवा बेगम उतरी। उनके चेहरे पर तमकिनत थी। शहरयार ने ऊपर से ये मंजर देखा। उसके लबों पर अजीब सी पुरअसरार मुस्कुराहट आई। वो बगैर किसी आवाज़ के छत से नीचे उतरा और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब शहरयार अपने कमरे से बाहर निकला तो मेंशन में चहल पहल थी। वो सीधा डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा, जहां हारून जैदी और फरवा पहले से नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। गुड मॉर्निंग डैड। शहरयार ने नहायत गर्म जोशी और मोहब्बत से हारून जैदी के कंधे पर हाथ रखा, फिर रुख फरवा की तरफ किया। कैसा रहा आपका ट्रिप फरवा आंटी? उम्मीद है आपने खूब एंजॉय किया होगा। उसके लहजे में ऐसी मिठास थी कि कोई शक भी नहीं कर सकता था। हाँ, बहुत अच्छा रहा शहरयार, फरवा ने मुख्तसर जवाब दिया। उनकी अकाबी नज़रें शहरयार के बदले हुए लहजे का जायज़ा ले रही थी। हारून जैदी ने कॉफ़ी का सिप लिया और किचन की तरफ देखते हुए मुलाजमा को आवाज़ दी। बुशरा बीबी, ये हया अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? उसे कहो साथ नाश्ता कर ले। ये वही मुलाजमा थी जो कल की सारी वहशत और शहरयार के हया के साथ सलूक की खामोश गवाह थी। बुशरा बीबी के चेहरे पर घबराहट आई। वो अभी कुछ कहने ही वाली थी कि शहरयार ने निहायत हमदर्दी से बात काट दी। डैड, हया कल से अपने कमरे में बंद है। उसके पेपर्स चल रहे हैं ना, तो शायद रात भर भी पढ़ती रही है। मैंने कल मुलाजमा से कहलवाया भी था कि बाहर आ जाए, मगर वो नहीं आई। मुझे तो लगता है शायद उसकी तबीयत कुछ नासाज है। हारून जैदी के माथे पर फिक्रमंदी की लकीरें उभरी। तबीयत खराब है? शहरयार, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें उसे देखना चाहिए था। शहरयार ने नज़रें झुकाई और बड़ी फर्मा बरदारी से बोला। डैड, आप जानते हैं वो मुझे कितना नापसंद करती है। मेरा इस तरह उसके कमरे में जाना शायद उसे मुनासिब न लगता। वो फिर कुछ गलत समझ लेती तो। शहरयार, हारून जैदी ने हाथ के इशारे से उसे रोका। वो सब बचपन की बातें थी, पुरानी हो गई। तुमने जो कुछ भी किया वो नादानी थी
اور تم ان سب باتوں پر شرمندہ ہو۔ اب ان تلخیوں کو ختم ہونا چاہیے۔ ہماری غیر موجودگی میں حیا تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تمہاری بہنوں جیسی ہے۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا جیسے وہ اپنے باپ کے ہر لفظ کو دل سے قبول کر رہا ہو۔ جی ڈیڈ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فروا نے نہایت ناگواری سے شہریار کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار جتنا میٹھا بن رہا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہارون زیدی نے فروا کی طرف دیکھ کر تائید چاہی۔ فروا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اب ان بچوں کو مل کر رہنا چاہیے۔ فروا کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے بالد ناخواستہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جی بالکل ہارون، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شہریار نے اپنی پلیٹ میں آملیٹ نکالتے ہوئے کنکھیوں سے فروا کا اترتا ہوا چہرہ دیکھا۔ فروا نے حیا کے کمرے کے بند دروازے پر مسلسل دستک دی۔ ان کے لہجے میں اب فکر مندی نمایاں تھی۔ حیا بیٹا، دروازہ کھولو، دیکھو ہم واپس آ گئے ہیں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کمرے کے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ فروا نے ایک بار پھر زور سے دستک دی۔ حیا، ضد مت کرو، دروازہ کھولو ورنہ میں ہارون کو بلا لوں گی۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے لاک گھومنے کی آواز آئی اور حیا نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ فروا کے سامنے وہ حیا کھڑی تھی جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ جیسے ہی فروا کمرے میں داخل ہوئی، حیا نے دوبارہ سے سکنا شروع کر دیا۔ فروا نے تیزی سے اندر قدم رکھا اور فوراً دروازہ اندر سے لاک کیا۔ وہ حیا کے قریب آئیں اور اس کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ حیا، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے؟ شہریار نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ حیا جو اب تک ضبط کیے ہوئے تھی، فروا کے سوال پر جیسے پھٹ پڑی۔ اس نے تڑپ کر اپنی ماں کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہوا ہے ممی؟ حیا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آنسو پوچھے۔ اس کی آواز کرب سے پھٹ رہی تھی۔ آپ کی دولت کی ہوس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہے۔ میں آپ کی زندگی میں کہیں نہیں ہوں۔ میں صرف ایک مہرہ ہوں جسے آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتی ہیں۔ فروا نے کچھ کہنا چاہا لیکن حیا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ آپ نے مجھے شکار بنا کر اس درندے کے سامنے ڈال دیا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی اس پرتعش زندگی کی قیمت میں کیسے چکا رہی ہوں؟ کل رات، اس کی آواز میں لرزش آئی۔ اسے وہ چھت والا منظر یاد آیا۔ کل رات جس کب سے میں گزری ہوں، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کو صرف اپنی جائیداد اور اس مینشن میں اپنے رتبے کی فکر ہے۔ میں یہاں ہر روز ذلیل ہوتی ہوں، ہر روز اپنی انا کا گلا گھونٹتی ہوں۔ فروا ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ حیا نے بستر پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں دبا لیا۔ مجھے اس گھر سے وحشت ہوتی ہے، مجھے اس زندگی سے نفرت ہے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں تو یہ سب چھوڑ دیں۔ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ حیا کی بات پر فروا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اگر تم یہ سب شہریار کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو صرف کچھ وقت بعد تمہاری نظروں کے سامنے میں اسے اس گھر سے اور ہماری زندگیوں سے باہر پھینکوں گی۔ میں تو تمہیں خوشخبری سنانے آئی تھی حیا، پر تم ان کی بات جاری ہی تھی کہ